مال اور دولت جو ہے نا، یہ اللہ کی مرضی سے ملتی ہے۔ رزق اللہ رب العزت اپنی مرضی سے عطا فرماتے ہیں، اس کے اندر عقل کا، دماغ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں بہت بڑا عقل مند ہوں تو اس وجہ سے میرے پاس مال اور دولت ہوگی، میرے پاس تجارت ہوگی، کیوں کہ میں عقل مند ہوں۔ نہیں، عقل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے رزق نہیں رکھا، بلکہ یہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ملتا ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں بہت زیادہ مال عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں تھوڑا عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں درمیانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، بندے کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ بہت سارے عقل مند ایسے ہیں جو بڑے عقل مند ہیں، بڑی عقل مندی والی باتیں کرتے ہیں، لیکن تجارت کے اندر فیل ہیں، رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں۔ دکانداری کرتے ہیں تو اس میں فیل ہیں، تجارت کرتے ہیں تو اس میں کامیاب نہیں ہیں، اور کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس کے اندر برکت نہیں ہے۔ اور بہت سارے ایسے بے وقوف آپ نے دیکھے ہوں گے جو عقل کے لحاظ سے کچھ نہیں ہیں اور موٹے دماغ والے، لیکن ایسے اللہ نے ان کو ایسا رزق عطا کیا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ دکانداری کرتے ہیں تو اللہ ان کو بہت بڑا تاجر بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ رزق جو ہے نا، یہ بندے کی عقل کی وجہ سے نہیں ملتا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ قارون کہتا تھا نا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں نے جو مال بنایا ہے نا، یہ اپنی عقل کی وجہ سے میں نے بنایا ہے جو میرے پاس ہے۔ لیکن کہاں گیا؟ اللہ فرماتے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، وہ اتنا مال تھا کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں ہوتی تھی نا، وہ کئی کئی جانور اور اونٹ اور سواریاں اٹھایا کرتی تھی۔ اتنا بڑا مالدار، اپنی عقل کے ذریعے وہ اس نے مال کو بچا لیا۔ وہ دولت جو اس کے پاس اتنی تھی اس نے وہ بچا لی اپنی عقل کے ذریعے۔ تو یہ مال جو ہے، دولت جو ہے، رزق جو ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، جسے چاہتا ہے جتنا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تھوڑا دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی نے جو پوچھا ہے رزق کی تنگی کے سلسلے میں، بھئی کاروبار جو ہے وہ تباہ برباد ہو گیا ہے اور جو ہے رزق کے اندر برکت نہیں ہے، تو ایک وظیفہ اور ایک دعا آپ کو میں بتاتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتائی تھی۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاروبار کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں، میرا کاروبار جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، اور جو بھی میں کاروبار کرتا ہوں اس کے اندر جو ہے وہ برکت ہی نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام کرو، اللہ رب العزت تمہارے کاروبار میں، تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا دکان کھولتے ہوئے، جب تم اپنی دکان کھولو، گھر میں داخل ہو، تو گھر میں داخل ہوتے وقت یا مکان کا دروازہ کھولتے وقت، دکان کا دروازہ کھولتے وقت اس دعا کا اور اس صورت کا اہتمام کرو کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس دعا کا آپ اہتمام کریں۔ ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دعا اور یہ سورت، یہ چند کلمات ہیں، چھوٹا سا وظیفہ، کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو سکھایا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس وظیفے کا آغاز کیا، یہ وظیفہ شروع کیا، اس کا میں نے اہتمام کیا، یعنی میں دکان کھولتے وقت جب یہ پڑھتا تھا تو اللہ رب العزت نے میرے مال میں، میرے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ میں مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا وہ سونا بن جاتا تھا۔ تو اتنا پاورفل وظیفہ ہے یہ، اتنا طاقتور وظیفہ۔ تو آپ بھی اس کا اہتمام کریں
دکان کھولتے ہوئے آپ جو ہے جب دکان کھول رہے ہیں، چابی لگا رہے ہیں، شٹر اوپر کر رہے ہیں، تو یہ کرتے کرتے جو ہے آدمی یہ وظیفہ کر سکتا ہے، اسی طرح ہے نا. تو اس وظیفے کا اہتمام کریں آپ، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے، بلکہ صرف دکان کھولتے ہوئے نہیں، آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں نا، تو گھر میں داخل ہوتے وقت اس کا اہتمام کریں، آپ کے گھر میں برکت ہوگی. دکان کھولتے ہوئے اس کا اہتمام کریں، دکان میں برکت ہوگی. گاڑی میں داخل ہوتے ہوئے آپ ڈرائیور ہیں، ٹیکسی ڈرائیور ہیں، گاڑی سے اپنی جو ہے وہ انکم حاصل کرتے ہیں، تو گاڑی میں داخل ہوتے وقت اس دعا کا اہتمام کریں، گاڑی میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائیں گے، اور وہاں سے اللہ رب العزت آپ کو دولت اور رزق کے خزانے عطا فرمائیں گے کہ آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز.